میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ہے خود کو سنواریں۔ آئیے آج اپنے ڈیولپمنٹ کو لے کر ہم ایک ایسی ٹاپک پر گفتگو کریں گے کہ انسان اس کو کرنا تو چاہتا ہے لیکن کرنے میں تاخیر کر دیتا ہے۔ وہ ٹاپک کیا ہے میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عرض کرتا ہوں اور انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے آئیے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی فضیلت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے اور ایک قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے ناظرین، انسان بشر ہے اور اپنے بشری تقاضے کے مطابق وہ نہ کرنے والے کام بھی کر جاتا ہے کہ اس کی فطرت میں نسیان یعنی بھول جانا بھی ہے، خطا بھی ہے، لہٰذا کبھی چاہ کر تو کبھی نہ چاہتے ہوئے اس سے خطائیں سرزد ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کی اصل یہ ہے کہ اگر خطا سرزد ہو جائے تو بندہ اپنے رب سے معافی مانگے، جس کو ہم توبہ کہتے ہیں۔ لہٰذا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ توبہ ہی ہے، اور توبہ بندے کو کیوں کرنی چاہیے اور اپنے ڈیولپمنٹ کو لے کر کے ہم توبہ کی طرف اگر بڑھتے ہیں تو پھر اس سے ہمیں دنیا میں بھی اور قبر و آخرت میں بھی اس کے کیا فوائد مل سکتے ہیں اور توبہ کی ہماری سوسائٹی پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ لہٰذا میں یہاں پر ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا کہ بہت سے لوگ اگر آج ہم اپنی سوسائٹی کے اندر دیکھیں تو ایسے نظر آتے ہیں کہ وہ توبہ کرنے میں تاخیر کرتے ہیں۔ اگر انہیں کوئی شریعت کے احکام سنائیں یا فکر آخرت دلائیں اور توبہ کی اگر بات کرے تو کہتے ہیں کہ بھائی ابھی تو زندگی بہت باقی ہے، ہاں زندگی بہت باقی ہے، آخری میں توبہ کر لیں گے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، یعنی کہ موت تو مقرر کر دی گئی ہے، اس کا ٹائم طے کر دیا گیا ہے، لیکن نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری موت کب واقع ہوگی۔ تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ رب کی جیسے نافرمانی ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کی جائے، معافی مانگی جائے۔ کہ آپس میں بھی اگر ہم سے غلطی ہو جاتی ہے اور کوئی ناپسندیدہ بات، چاہے وہ ہمارے رشتہ دار، دوست و احباب، پڑوسی وغیرہ کو اگر ناگوار گزرتی ہے تو ہم ایک کامن جملہ کہہ دیتے ہیں، سوری تو کہہ ہی دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں بھی معافی مانگنا یقیناً یہ بڑی سعادت مندی ہے۔ یہاں پر ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ جو بندہ توبہ میں تاخیر کرتا ہے نا، ڈیلے کرتا ہے اس کو کہ بھائی ابھی تو عمر ہی کتنی ہے، آخری میں کر لیں گے، بڑھاپے میں کر لیں گے، تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسے شخص کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو یہ کہا جائے کہ ایک تناور درخت جو ہے نا وہ اکھیڑ دے، اور اس درخت کو وہ اکھیڑنے کے لیے اس کے قریب جائے اور جا کر دیکھے کہ وہ درخت تو اپنے تنے کے اعتبار سے بڑا مضبوط ہے، اور پھر وہ یہ کہے کہ درخت بڑا مضبوط ہے اور میں کمزور ہوں، ابھی تو میں اس کو اکھیڑ نہیں سکتا، میں ایسا کرتا ہوں کہ آئندہ سال جو ہے نا اس کو اکھیڑ دوں گا۔ جی ہاں،
تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ لفظ استعمال فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اس احمق سے یہ پوچھئے، اس سے یہ سوال کیجئے کہ آئندہ سال جو اکھیڑنے کی وہ بات کر رہا ہے، تو عمر گزرتے گزرتے آئندہ سال تو جسمانی اعتبار سے وہ اور کمزور ہو جائے گا، اور جو درخت ہے نا وہ درخت مضبوطی کے اعتبار سے اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا. تو یہاں اس کی کمزوری بڑھ رہی ہے اور وہاں اس درخت کی مضبوطی بڑھ رہی ہے. تو اسی طرح توبہ کا معاملہ بھی ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل کی ایک کیفیت کمزور ہو جاتی ہے، اس کی روحانیت کمزور ہو جاتی ہے، اور پھر شیطان کے وسوسوں میں آ کر، نفس کے دھوکے میں آ کر، ہیلا بازیوں میں آ کر پھر وہ توبہ کی طرف جو ہے نا بڑھ نہیں پاتا. اور پھر یہ جملے تو ہمارے جو ہے نا سامنے ہو ہی رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے نیک بننا ہے، فلاں کرنا ہے تو حج کے بعد کر لیں گے، یا آنے والے رمضان سے، یا آنے والی جمعہ سے ارادہ کرتا ہوں. تو یہ جو ڈیلے کرنا ہوتا ہے نا، تو یہ بڑی پیاری مثال حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پیارے ناظرین ارشاد فرمائی ہے. آج الحمدللہ عز و جل ہمارے ساتھ رکن ہند مشاورت حاجی امجد اتاری صاحب ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کی ٹاپک پر ہم ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے. کنٹینیو ہمارے ساتھ بنے رہیے، انشاءاللہ بہترین جوابات رکن ہند مشاورت کی طرف سے ملیں گے. حضور آج کے سلسلے میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں. جزاک اللہ، بہت شکریہ. توبہ کی آج ہماری جو ہے نا وہ ٹاپک ہے، اور اس پر سب سے پہلے تو ہم جو ہے نا وہ آپ سے یہ رہنمائی لینا چاہیں گے کہ قرآن و حدیث میں کیا اس کے فوائد بتائے گئے ہیں، کیا اس کی اہمیت ہے، کیا اس کے فضائل ہیں کہ بندہ گناہ کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہ تبارک و تعالی پارہ 2 سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان. جی. بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. اور ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے مسلمانوں تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ. ماشاءاللہ. ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مگر وہ جو توبہ کریں اور ایمان لائے اور اچھے کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. سبحان اللہ. تو یہ دیکھیے کہ توبہ کرنے والے کے بارے میں قرآن پاک میں آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ توبہ کرنے والے کو اللہ محبوب رکھتا ہے، جو توبہ کرتا ہے وہ فلاح پاتا ہے. اچھا، توبہ کرنے والا یعنی جو تم ایمان لائے، اچھے کام کیے، توبہ کیے، تو اللہ پاک ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. یہ جو اس کا ترجمہ ہم نے سنا، تو انسان کے لیے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے توبہ، جو اسے گناہوں سے پاک و صاف بھی کر دیتی ہے. اور توبہ کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے نا تو اللہ پاک اس سے خوش ہوتا ہے، اللہ پاک اس سے راضی ہوتا ہے. تو بندے کے لیے FGN چینل کے ناظرین، جمیل بھائی، بندے کے لیے اس سے بڑی اور کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ توبہ کرنے والے سے اللہ پاک خوش ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے. صحیح. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ اپنے مومن بندے کی توبہ سے اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی ہلاکت خیز پتھریلی زمین پر پڑاؤ کرے، جی، اس کے ساتھ اس کی سواری بھی ہو جس پر اس کے کھانے پینے کا سامان لدا ہوا ہو، پھر وہ سر رکھ کر سو جائے. صحیح. جب بیدار ہو تو اس کی سواری جا چکی ہو، وہ اسے تلاش کرے یہاں تک کہ گرمی اور شدت پیاس یا جس وجہ سے اللہ چاہے پریشان ہو کر کہے کہ میں اس جگہ لوٹ جاتا ہوں جہاں سو رہا تھا، پھر سو جاتا ہوں یہاں تک کہ مر جاؤں، پھر وہ اپنی کلائی پر سر رکھ کر مرنے کے لیے سو جائے. جی. پھر جب بیدار ہو تو اس کے پاس اس کی سواری موجود ہو، جی، اور اس پر اس کا توشہ بھی موجود ہو، تو اللہ بندے کی توبہ پر اس شخص کو اپنی سواری کے لوٹنے پر خوشی ہونے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. سبحان اللہ. یعنی بندہ اس کیفیت کو یہاں بیان کر کے مثال دیا جا رہا ہے کہ جب اس کی سواری چلا جائے، کھانے پینے کا سامان اور ساری چیزیں رخصت ہو جائے، چلا جائے،
اب اسے غم ہو رہا ہے، اسے تکلیف ہو رہی ہے، پھر وہ تلاش کر رہا ہے، پریشانی میں گرفتار ہو رہا ہے، کچھ نہیں پا رہا ہے، صحیح، پھر وہ واپس جا کے سو جائے، جی، پھر جب بیدار ہو تو اس کی ساری چیزیں دوبارہ اس کے سامنے موجود ہو تو اسے کتنی فرحت ہوگی، یعنی اس کی خوشی کا عالم ہی کچھ اس اور کی ہوگا. خوشی کا عالم کیا ہوگا. تو اس بندے کی خوشی سے بھی زیادہ اللہ پاک بندے کی توبہ کرنے پر اس سے خوش ہوتا ہے. سبحان اللہ. اب چونکہ توبہ نہایت عظیم عبادت اور قرب الہی کا اعلیٰ ذریعہ ہے، اس لیے نفس و شیطان انسان سے اپنی دشمنی ثابت کرتے ہوئے اسے توبہ کرنے سے دور رکھتے ہیں صحیح، اور بہت سے ہیلے بہانوں اور وسوسوں سے اسے توبہ کرنے سے محروم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. جی، اور یوں لوگ توبہ میں تاخیر کرتے ہیں اور یوں طرح طرح کی وسوسوں میں گرفتار ہو کر توبہ کی برکات اور اس کی فضیلت سے محروم ہو جاتے ہیں. FGN چینل کے ناظرین، توبہ کی یہ یقیناً بڑی فضیلتیں ہیں، اور قرآن و حدیث کے اعتبار سے ہم نے ابھی ہمارے مہمان سے ہم نے یہ روایتیں سنی ہیں. اور ایک اور حدیث پاک میں پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. جی اور بڑی پیاری جو ہے نا یہ روایت ہے. اور کسی کو اگر یہ بتایا جائے کہ بھائی آپ نے جرم کر لیا ہے اور اس کو ایکسیپٹ کر لیا آپ نے، اور ندامت ہو گئی، شرمندگی ہو گئی، معافی مانگ رہے ہو، اور پھر اس کو یہ کہا جا رہا ہو کہ ٹھیک ہے بھائی اب آپ نے کیا ہی نہیں، ایسے ہو گئے ہو. لیکن دنیا میں تو کچھ اور ہی ہوتا ہے کہ بندہ اگر مجرم جیسے چور اگر چوری کا جو ہے نا وہ اقرار کر لے تو پھر اسے سزا دی جاتی ہے. لیکن رب کی بارگاہ بڑی نرالی ہے. دنیا میں بندے کے لیے یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ بتقاضۂ بشریت اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو گناہ اللہ پاک اس کے گناہوں کو چھپاتا ہے، جی، اس کے گناہوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہوتا ہے. صحیح، اللہ کی رحمت یہ ہے کہ میرا بندہ اب توبہ کر لے گا، میرا بندہ اب توبہ کر لے گا، میرا بندہ اب توبہ کر لے گا. اللہ پاک گناہ کرنے والے کو رسوا نہیں کرتا، اس کا عیب نہیں کھولتا. بالکل، اچھا، پھر جب وہ گناہوں سے سچی توبہ کر لیتا ہے، گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. بلکہ قرآن پاک میں ہم نے سنا کہ گناہوں سے سچی توبہ کر لے اور تو اللہ پاک گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیتا ہے. صحیح، گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیتا ہے. کب؟ جب اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ حدیث پاک میں ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو اب یہ گناہ سے توبہ جو ہے نا یہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. صحیح، یہ توبہ ایک ایسا وصف ہے جو بندے کو اپنے رب کے قریب کر دیتا ہے، اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کا اس کے لیے ایک بہترین یہ ذریعہ ہے. اسی لیے FGN چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچنے کی پہلے تو بھرپور کوشش کریں. اس کا مطلب یہ نہیں ہو گیا کہ بھئی گناہ کرو توبہ کرو، گناہ کرو توبہ کرو اللہ معاف کر دے گا. نہیں، گناہ سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں. اور پھر بھی اگر بتقاضۂ بشریت کوئی گناہ ہو جائے تو اب توبہ کرنے میں تاخیر نہ کریں، دیر نہ کریں. یہ شیطان کا ایک بہت بڑا وار ہے، یہ بہت بڑا وار ہے، اور اس وار سے شیطان نے نہ جانے کتنوں کو تباہ و برباد کر دیا. جو آپ نے تمہید میں بھی کہا کہ ابھی کر لیں گے توبہ، ابھی تو عمر ہی کیا ہوئی ہے، ہم اگلے رمضان سے نماز شروع کر دیں گے، آئندہ رمضان سے روزے بھی رکھیں گے، گناہوں کو چھوڑ دیں گے، داڑھی بڑھانے کی بات آ جائے تو کبھی نہیں بڑھا سکتے، رمضان سے رکھیں گے، حج کرنے کے بعد رکھیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ شیطان کی طرف سے ایک بہانہ ہے، ایک وسوسہ ہے جو بندے کو توبہ سے روکتا ہے. شیطان روکتا ہے، نفس روکتا ہے. وجہ یہی ہے کہ نفس و شیطان ہمارے دشمن ہیں. یہ ہمیں اس کام کی طرف جانے نہیں دیتے جس کام سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے. تو بندے کو چاہیے کہ وہ توبہ کرنے میں تاخیر نہ کرے، ماشاءاللہ، اللہ کی رضا کے لیے توبہ کرے اور اللہ کو راضی کرے. ماشاءاللہ. اس میں توبہ کیوں ڈیلے ہوتی ہے، یعنی کہ توبہ بندہ کیوں نہیں کر پاتا، اس سوال کو بھی ہم لیں گے. لیکن اس سے پہلے ایک سوال، چونکہ ہم اپنے اس پروگرام کو خود کو سنوارنے کی بات کرتے ہیں، ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ سوسائٹی جو ہماری ہے تو کچھ جرم ایسے ہوتے ہیں کہ جو بندے کی اپنی ذات سے تعلق رکھتے ہیں، جی جی کہ اللہ پاک اسے معاف فرما دیتا ہے، یا وہ توبہ کر لے تو اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے. لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا اثر ڈائریکٹ ہماری سوسائٹی پر پڑتا ہے، جس کو حقوق العباد، ہاں حقوق العباد بھی کہتے ہی ہیں اسے.
لہٰذا جیسے ایک دو بات اگر میں اس میں بتاؤں تو جیسے چوری ہے تو ڈائریکٹ وہ سوسائٹی پر اثر پڑ رہا ہے. تو اسی طرح کے کچھ کرائم ایسے ہوتے ہیں. تو ہم اپنی سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ایسی کچھ نشاندہی اگر آپ کریں کہ جو ہماری ڈائریکٹ سوسائٹی کو خراب کرنے والے یہ کام ہے. دیکھیے اس میں توبہ کے تقاضے جو ہیں اس میں علماء نے یہی رہنمائی ہماری فرمائی ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ بندے کا اپنی ذات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا. جیسے کہ اس نے کوئی جھوٹ بولا تو اب جھوٹ بولنا یہ ایک گناہ ہے. صحیح. اور یہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو اللہ پاک اس کی توبہ قبول کرے گا, اس کا گناہ معاف ہوگا. لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ جو جھوٹ بولتا چلا جائے اور توبہ کرتا رہے. جھوٹ سے رکنا بھی پڑے گا. صحیح. آپ نے کہا سوسائٹی پہ اثر کیا ہوگا, تو یقیناً جھوٹ سے جو آج کرائم پھیل رہے ہیں, جھوٹ سے جو سکون غارت ہو رہا ہے, سکون برباد ہو رہا ہے, جھوٹ کی وجہ سے لوگوں میں نفرتیں پھیل رہی ہے, سوسائٹی سماج میں جو ہے وہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں, تو یہ ساری چیزیں وہ کرائم ہے, یہ وہ گناہ ہیں کہ جو ہماری ذات کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں اور سوسائٹی کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. دین اسلام نے کہیں بھی اس کی پذیرائی نہیں کی ہے. دین اسلام نے ایسے گناہ کرنے والوں کو یہی, بلکہ توبہ کے اندر یہ چیز شامل ہے. جیسے حقوق العبد, ایک تو ہے کہ بندہ گناہ کرے اور اللہ سے سچی توبہ کرے, اللہ معاف کر دے. لیکن دنیا میں اگر کسی کا حق تلف کیا, جیسا کہ بھئی کسی کا مال لے کر دبا لیا, قرضہ لیا, واپس نہیں کر رہا ہے, اب کہے کہ اللہ میں نے قرضہ لیا تھا, اب میں معاف نہیں کر رہا, تو مجھے معاف کر دے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت اس میں معاف کرے گا کہ جس کا قرضہ لیا ہے پہلے اس کا قرضہ ادا کرے, پہلے اس کا قرضہ ادا کرے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے, تو اب اس کی توبہ کے اسباب ہوں گے. نماز نہیں پڑھ رہا, اب صرف توبہ سے نماز معاف نہیں ہوگی, بلکہ نماز اگر چھوٹ گئی ہے تو اس کی قضا پڑھے. صحیح. قضا پڑھے اور اس کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے کہ یا اللہ جو نماز قضا ہو گئی میں اس سے توبہ کرتا ہوں. اللہ حاصل قیاس. اسی طرح تمام معاملات ہے کہ اگر حقوق العباد کے معاملات ہیں تو پہلے بندوں سے معافی مانگنی پڑے گی, جن کا حق تلف کیا, جن کا دل دکھایا, جن کو پریشان کیا, ایسے گناہ جس کی وجہ سے سماج سوسائٹی میں سکون برباد ہو گیا, لڑائی جھگڑے ہو گئے اور برائیاں پھیلی ہے, تو اس سے جو لوگ اس سے کنیکٹ ہوتے ہیں, ریلیٹڈ جو ایسے لوگ ہیں جن کے انہوں نے حقوق ضائع کیے ہیں, تو پہلے ان لوگوں سے معافی مانگے. صحیح. پہلے ان لوگوں کو راضی کرے. جب ان کو یہ راضی کرے گا, اب اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے گا, تو اب توبہ قبول ہونے کے سامان ہوں گے. اچھا, سوسائٹی میں, سماج میں جو برائیاں پھیل رہی ہے, تو بندہ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھے کہ آج میں اگر کوئی ایسا جرم کر رہا ہوں کہ جس سے سوسائٹی اور سماج میں گناہ بڑھ رہا ہے, تو یہ گناہ بڑھتے بڑھتے میری ذات تک بھی آ جائے گا. صحیح ہے. یہ برائی بڑھتے بڑھتے میرے گھر تک بھی آ جائے گی. یہی چیز بڑھتے بڑھتے میری اولاد اور میرے گھر کے افراد تک بھی آ جائے گی. تو سماج سوسائٹی میں ہم بھی رہتے ہیں. صحیح ہے. تو جو برائیوں کو سوسائٹی اور سماج میں پھیلانے کے لیے اللہ نہ کرے اگر ہمارا کوئی کردار ہے, تو پھر اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ ہم اس سے بچ جائیں گے, یا ہمارا گھر یا ہماری فیملی یا ہمارا خاندان بچ جائے گا. جو سماج میں برائیاں پھیلتی ہے اس کی زد میں, اس کی لپیٹ میں ہر کس و ناقص آ جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو اور یہی درس دیا ہے دین اسلام نے, تمام لوگوں کو یہی درس دیا ہے کہ ہم گناہ سے بچیں اور گناہ سے بچنے کی دعوت بھی دیں. ہم نیکی کریں, اچھا کام کریں اور اچھا کام کرنے کی دعوت بھی دیں. اگر ہم صرف اچھا کام کریں گے اور اچھے کام کی دعوت نہیں دیں گے تو اچھائیاں کیسے پھیلے گی؟ صحیح ہے. ہم خود گناہ سے بچیں گے لیکن دوسروں کو گناہوں سے نہیں بچائیں گے تو معاشرے سے گناہ کیسے ختم ہوں گے؟ تو یہ دونوں چیزوں پہ ہمیں کام کرنا ہوگا. جہاں حقوق اللہ کی بات ہے, اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی ہوگی. جہاں حقوق العبد ضائع ہوا ہے تو پہلے بندوں کے حق کو ادا کرنا پڑے گا, ان کو راضی کرنا پڑے گا, اور پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی, تب ہماری توبہ قبول ہوگی. ماشاءاللہ. FGN چینل کے ناظرین, یقیناً آپ تھوڑا سا نا تصور کریں, ایک امیجینیشن کی بات ہے, اور یہ ایسی کوئی امیجینیشن نہیں ہے کہ جس کو پریکٹیکل نہیں کیا جا سکتا. آپ غور کریں کہ ہماری سوسائٹی میں اگر چور توبہ کر لیں اور چوری سے جو ہے نا وہ باز آ جائیں تو چوری کہاں ہوگی؟
رشوت لینے والے رشوت سے توبہ کر لیں تو پھر رشوت کا لین دین کہاں پر ہوگا؟ سود کا کاروبار کرنے والے اس سے اگر توبہ کر لیں تو یہ برائی ہمارے یہاں سے چلی جائے گی، شرابی شراب سے توبہ کر لیں تو یہ برائی چلی جائے گی۔ اسی طرح وہ ماں باپ کے جو اپنی اولاد سے پریشان ہیں، نافرمانی سے پریشان ہیں، اگر ان کی اولاد توبہ کر لے، اپنے ماں باپ کی اگر فرما بردار بن جائے تو یقیناً وہ ان کے دل کا سکون بن جائے گا۔ تو اس طرح کی اور بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ اگر ہر مجرم اپنے جرم کو کرنے کا ارادہ نہ کرے، یعنی کہ اپنے گناہ سے توبہ بھی کرے اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی بھی کوشش کرے، اور پھر اگر کرائم فری اگر ہم اپنی سوسائٹی کو اگر بنانا چاہتے ہیں تو اپنے اندر اپنے آپ کو ڈیولپڈ بنانے کے لیے ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی پڑے گی، اور اگر معاملہ حقوق العباد کا ہے تو ایک دوسرے کے حق بھی ادا کرنے پڑیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی پڑے گی۔ FGN چینل کے ناظرین، آئیے مزید ہم بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف کہ حضور ایسا ہوتا ہے کہ جیسے شروع میں بھی ہم نے یہ عرض کیا تھا اور آپ نے بھی سنا ہے کہ توبہ میں ڈیلے ہوتا ہے، تو اس کے کوئی نہ کوئی اسباب ہوں گے، کوئی نہ کوئی وجوہات ہوں گی کہ بندہ کیوں توبہ جلدی نہیں کر پاتا، اس کو ڈیلے کرتا ہے کہ آج کر لیں گے، کل کر لیں گے، اور یوں زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ جی، علماء کرام نے اس کی بھی وجہ بھی بیان کی ہے اور پھر اس کا حل بھی ارشاد فرمایا ہے۔ میں چند وجوہات اور اس کا حل ناظرین کی طرف بڑھاتا ہوں۔ انشاءاللہ۔ پہلی وجہ جو علماء نے بیان کی ہے وہ گناہوں کے انجام سے غافل رہنا۔ اچھا۔ گناہ جو بندہ کر رہا ہے اس کے انجام سے جب وہ غافل ہو جاتا ہے تو توبہ میں ڈیلے ہو رہی ہوتی ہے، صحیح۔ اور جب اس کے انجام کو وہ مد نظر رکھے تو توبہ کرنے میں جلدی اس کی طرف وہ بڑھتا ہے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں مذکور گناہوں کی سزائیں پڑھے، بار بار پڑھتا رہے، بار بار غور کرتا رہے، اور یہ تصور کرے کہ وہ خود ان سزاؤں سے گزر رہا ہے، یعنی یہ تصور کرے کہ آج میں نے یہ گناہ کر لیا، اس کی جو سزا ہے وہ یہ ہے، گویا یہ سزا اگر مجھ پر آ گئی یا آ رہی ہے تو میں اس کو کیسے برداشت کروں گا۔ تو قرآن و حدیث میں گناہوں کی سزاؤں کا جو بیان ہے اس کو بار بار پڑھے، سنے، اس سے انشاءاللہ توبہ پر وہ آمادہ ہوگا اور آگے بڑھے گا۔ اور گناہوں کے انجام سے غافل ہونا یہ وجہ ہے، اور اس کا حل کیا ہے کہ یہ قرآن و حدیث میں جو عذابات اور وعیدیں بیان کی گئی اس کو پڑھے اس سنے۔ میں انجام کی اگر بات کی جائے تو یہ دونوں طرح سے بھی غور کیا جا سکتا ہے کہ کچھ گناہ تو ایسے ہوتے ہیں، کرائم ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا انجام دنیا میں بھی بڑا برا ہوتا ہے، ہاں جی، ہاں جی، اور آخرت تو ہے ہی پھر وہاں۔ بلکہ کچھ گناہ کیوں، بلکہ تقریباً ہر گناہ ایسا ہے کہ جس کا نقصان بندے کو آخرت میں ہونا ہے، اس کا نقصان دنیا میں بھی ہوتا ہے، دنیا میں بھی ہوتا ہے، دنیا میں بھی گناہوں کی وجہ سے وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ صحیح۔ ایک بات جمیل بھائی ہمیں بہت اچھی طرح سمجھنا ہوگا، FGN چینل کے ناظرین ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اللہ کی نافرمانی سے بندہ نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ اور جو اللہ کی نافرمانی ہے، جو گناہ ہے، وہ نہ اس کے دنیا میں عزت دلا سکتے ہیں نہ آخرت میں عزت دلا سکتے ہیں۔ وہ تباہی اور بربادی کا سلسلہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہے۔ کسی نے بہت پیاری بات کہی ہے کہ گناہ جب بندہ کرتا ہے نا تو گناہوں کی بدبو یہ دبائے سے نہیں دبتی، جی، گناہوں کی بدبو دبائے سے نہیں دبتی، وہ پھیلی جاتی ہے، جی، اور نیکیوں کی خوشبو بھی دبائے سے نہیں دبتی، وہ بھی پھیل جاتی ہے۔ تو یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی کہ سارے گناہ ایسے ہیں جی، کہ جس کا نقصان دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اچھا، دوسری وجہ جو توبہ میں تاخیر کا سبب بنتی ہے وہ وجہ جو علماء بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ گناہوں کی لذت کا غلبہ ہوتا ہے۔ اچھا، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کی لذت اس کو اس گناہ پر ابھارتی رہتی ہے، اور وہ توبہ میں تاخیر ہونے کی ایک وجہ گناہوں کی لذت بنتی ہے۔ بھئی گناہ کیا تو اب ہر گناہ میں لذت ہے، اور لیکن یہ جو لذت ہے نا یہ پل بھر کی ہے۔ تو اب اس کا حل کیا بتایا گیا؟ اس کا حل یہ ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ جب میں چند سالہ زندگی جو دنیا کی ہے اس مختصر سی زندگی کے ایام میں ان لذتوں کو نہیں چھوڑ سکتا، مختصر سی دنیا کی زندگی کے اندر اس کی جو لذتیں ہیں اس کو میں نہیں چھوڑ سکتا، تو مرنے کے بعد جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لذتوں یعنی نعمتوں اور جنت سے محرومی کو میں کیسے برداشت کروں گا؟ یعنی اگر آج میں
نیک رہتا ہوں، گناہوں سے بچتا ہوں، توبہ کر لیتا ہوں، تو اس کے عوض کیا ملے گا؟ اللہ راضی ہوگا۔ اللہ راضی ہوگا تو جنت میں ایسی لذتیں اور ایسی برکتیں ملے گی کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ دنیا میں گناہوں کی لذت تھوڑی دیر کے لیے، چند دنوں کے لیے، چند سالوں کے لیے۔ اچھا، گناہ جب بندہ کرتا ہے تو لذت پل بھر کی ہوتی ہے، پل بھر میں وہ لذت ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد گناہوں کا وبال سر پہ دھرا کے دھرا رہتا ہے۔ لیکن یہ غور کرے کہ آج یہ لذت گناہوں کی دنیا میں پل بھر کے لیے مل رہی ہے، اور حقیقت میں یہ لذت نہیں ہے، یہ وبال ہے۔ صحیح، یہ وبال ہے۔ اس پر اگر میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا، اس پر اپنے آپ کو روک لیا، اللہ کی رضا پر اپنی خواہشات کو میں نے قربان کر دیا، تو اس کے عوض مجھے جو لذتیں اللہ تعالی عطا فرمائے گا جنت کی صورت میں، جنت کی نعمتوں کی صورت میں، تو وہ لذتیں ہمیشہ ہمیشہ کی ہوگی۔ صحیح، تو اب بندہ غور کرے کہ بھی دنیا کی چند روزہ لذتیں مجھے لینا ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کی لذت۔ جی جی، اور دنیا کی لذتوں کے مقابلے جنت کی لذتیں کئی گنا افضل و اعلیٰ اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یعنی کمپیریزن ہی نہیں اس ہاں، اس سے کوئی تقابل کیا ہی نہیں جا سکتا کہ یہ دنیا کی لذتیں کہاں اور وہ کہاں۔ اب جیسے کہ فور ایگزامپل ایک شراب دنیا میں بندہ پیتا ہے تو اس کو نشہ چڑھتا ہے، لذت آتی ہے، لیکن یہ دنیا کی شراب جو ہے نا، اس کی بہت ساری برائیاں ہیں کہ شراب پینے کے بعد بندے کے اندر اس کے اوپر نشہ غالب آ جاتا ہے، عقل چلی جاتی ہے، وہ اون پون باتیں کرنے لگتا ہے، بری باتیں زبان سے نکالتا ہے، بسا اوقات فحش کلامی، گالی گلوچ، مار دھاڑ، لڑائی جھگڑا۔ شراب پینے کے بعد یہ نقصانات اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں اور اس کو نشہ بھی آتا ہے۔ تو یہ دنیا کی شراب کی لذت پل بھر کی ہوتی ہے، لیکن اس کے اتنے سارے سائیڈ ایفیکٹ ہیں، اتنی زیادہ اس کے نقصانات ہیں۔ لیکن اگر دنیا میں بندہ اپنے آپ کو اس سے روک لے تو روایت میں ہے کہ جنتیوں کو شراب طہور پلائی جائے گی۔ جنت میں جنتیوں کو شراب طہور پلائی جائے گی، اور وہ شراب دنیا کی جیسی بدبودار نہیں ہوگی جی، کہ جس کو پینے سے نشہ آئے، بلکہ وہ شراب خوشبودار، خوش ذائقہ اور اتنی بہترین پاکیزہ شراب ہوگی کہ اس کو پینے کے بعد بندے کا حسن و جمال اور بڑھ جائے گا، سبحان اللہ، اس کی اللہ کی طرف محبت اور بڑھ جائے گی، اس کے اندر اور خوبیاں بڑھ جائے گی۔ وہ شراب پلائی جائے گی اور ہر جنتی کے محل کے قریب سے اس کی نہر گزر رہی ہوگی۔ بات ہے، ہیں؟ تو یہ دیکھیے کہ یہ دنیا کی شراب کی لذت تھوڑی دیر کی اور اتنی سارے سائیڈ ایفیکٹ، صحیح، اور جنت کی شراب میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں، ہمیشہ رہنے والی اتنی لذتیں۔ تو یہی بات ہے کہ وجوہات کیا ہے؟ گناہوں کی لذت بندے کو توبہ سے روک دیتی ہے، اور یہ سوچے کہ دنیا کی لذت میں اپناؤں یا ہمیشہ والی لذتیں۔ تو اس پر جب بندہ سوچے گا تو انشاءاللہ الکریم بچے گا۔ اس میں یہ بھی ہے نا کہ لذت صرف گناہ میں تھوڑی ہے، نیکیوں میں بھی لذت، جی ہاں جی، رب کی عبادت میں بھی تو لذت ہے۔ مجھے وہ ایک مثال یاد آ رہی ہے، کہتے ہیں کہ دو دوست تھے، اور اس میں ایک دوست ایسا تھا کہ جب سے اس کو شعور آیا اور ایک عمر تک جب یہ واقعہ ہوا ان دونوں کے درمیان، تو اس وقت تک جو ہے نا اس نے دال ہی کھائی تھی۔ اچھا، ہاں، کبھی کوئی دوسری ڈش وہ کھاتا ہی نہیں تھا۔ اس کی فیوریٹ ڈش جو تھی، وہ پسندیدہ، روزانہ دن میں بھی رات میں بھی اس کو دال ہی کھانی ہے۔ تو ایک مرتبہ اس کے دوست نے جو ہے وہ دعوت دی، اپنے پاس انوائٹ کیا، اور جیسے دسترخوان سجایا گیا تو اس کو پتا تھا کہ یہ دال کے علاوہ تو کچھ کھاتا نہیں ہے، لیکن اب چونکہ مہمان کے لیے تو اور بھی ڈشیں بنائی جاتی ہیں، تو اس نے وہاں اور بھی کچھ ڈشز بنا کر رکھی تھی، اور اس کو پتا تھا کہ یہ دال کے علاوہ کچھ کھاتا نہیں ہے، تو اب اس نے دال تو کھلائی، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا مرغ بھی اس نے بنایا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ ایک پیس جو ہے نا یہ چکن کا آپ لے لو، ایک کھاؤ۔ تو اس نے کہا تم کو پتہ ہے میں بچپن سے کھاتا ہی نہیں ہوں، اور مجھے یہی پسند ہے، اس کے علاوہ آج تک میں نے کوئی چیز کھائی نہیں ہے۔ تو اس نے جو ہے نا بڑا پریشر کیا اپنے دوست کے اوپر، کہا کہ بس ایک پیس تو کھا لو۔ تو اس نے جب وہ پیس لے کر کے اپنے منہ میں وہ نوالا ڈالا نا، اور پھر وہ جو مرغ کی لذت اسے ملی، تو اس نے کہا کہ آج تک تو جو ہے نا میں لذت صرف دال ہی میں سمجھ رہا تھا، بولے مرغ بھی اتنا ٹیسٹی ہوتا ہے مجھے نہیں پتا۔ تو ایسے ہی جو ہے نا گناہ کی لذت بندہ لے رہا ہوتا ہے لیکن نیکی نہیں کر پاتا۔ جس طرح نیکی کی لذت جب اسے نصیب ہو جاتی ہے تو وہی بزرگان دین کے جو واقعات ہیں کہ رات رات بھر نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، تو اس کی بھی تو لذت لی جا سکتی ہے نا۔ جی، اصل میں کیا ہوتا ہے، جو جس برائی میں مبتلا ہے اب وہ اس سے باہر آئے تو اسے نیکیوں کی طرف لذت ملے۔ صحیح ہے۔ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی گناہوں کو چھوڑ دو، توبہ کرو اور نیکیوں کی طرف آؤ، نیکیوں کی لذت پاؤ۔ جی،
اب آپ نے کہا کہ دال کھاتا تھا، کبھی مرغ کھایا ہی نہیں، اب کھایا تو پتہ چلا کہ اتنا ٹیسٹی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ شہد بہت میٹھا ہے، ہاں شہد بہت میٹھا ہے، لیکن کیا آپ سننے سے اس کی مٹھاس کو پا لیں گے؟ نہیں، جب تک آپ شہد کو اٹھا کر چکھیں گے نہیں تب تک آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ شہد کی مٹھاس کیسی صحیح ہے۔ شہد میٹھا کتنا ہے، اس کی لذت کیا ہے۔ تو ایسے ہی ہے، گناہوں کے دلدل سے نکل کر اللہ کی فرما برداری کی طرف آئے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین جو اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا پاتے ہیں، جو اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف نہیں لا پاتے، میں ان کو دعوت دوں گا کہ ایک بار ہمت کریں، ایک بار آگے بڑھیں، آپ سچی توبہ کر کے دیکھیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دیکھیں، نیکیوں کی طرف آ کے دیکھیں، اور اللہ ہی سے دعا کرے نا بندہ کہ مولا میں توبہ کر کے تیری بارگاہ کی طرف آیا ہوں، اب تو نیکیوں میں میرا دل لگا دے۔ اور اگر یہ دل لگ گیا، دعا قبول ہو گئی، تو وہ لذتیں ملے گی کہ دنیا کی ساری گناہوں کی لذتوں کو بندہ بھول جائے گا اور اللہ کی عبادت میں زندگی گزارنے میں کامیاب ہوگا۔ الحمدللہ۔ اچھا، تیسری وجہ جو علماء نے توبہ میں تاخیر کی جو بتائی ہے وہ ایک یہ ہے کہ اپنی موت کو بھول جانا۔ یعنی جب بندہ طویل عرصہ زندہ رہنے کی امید کرتا ہے تو وہ موت کو یعنی توبہ کو بھول جاتا ہے، اور اس کا حل یہ ہے کہ آدمی غور کرے کہ دیر ہی سے صحیح لیکن موت کا آنا تو یقینی ہے۔ یقینی۔ تو اس یقینی موت کی تیاری اسے کرنی چاہیے۔ نیز ہم دن رات دیکھتے سنتے رہتے ہیں کہ بچپن جوانی میں ہی ہزاروں انسان مر کر دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ یوں ہی راہ چلتے ہوئے، اٹھتے بیٹھتے لوگ اچانک موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب بندہ موت کو جب بھول جاتا ہے تو پھر وہ گناہوں میں مبتلا رہتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ وہ اپنی موت کو یاد کرے اور لمبی امیدوں کو کم کر دے۔ موت جب یاد رہے گی کہ یہ احساس رہے گا کہ، اور یہ خبریں ہم سنتے بھی ہیں کہ بھئی فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں جوانی میں چلا گیا، فلاں جو ہے وہ ہارٹ اٹیک ہو گیا، فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا۔ اب یہ کہ یہ حادثات بول کر تو نہیں ہوتے، بالکل اچانک ہو جاتے ہیں۔ اچھا، کسی کے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں، بچے کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، جوان کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، بوڑھے کے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اچھا، دن میں بھی ہو جاتے ہیں، رات میں بھی ہو جاتے ہیں، کبھی بھی کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو جاتا ہے۔ جو اس کے مقدر میں لکھا ہے وہ ہونا ہے۔ تو اب بندہ اس چیز کو یاد رکھے نا کہ آج میں توبہ میں تاخیر کر رہا ہوں، موت کو بھولے ہوئے ہوں۔ اگر موت آ گئی اور توبہ کیے بغیر چلا گیا تو میرا کیا ہوگا؟ تو موت اگر بندے کو یاد رہے تو توبہ میں تاخیر وہ نہیں کرے گا اور جلدی توبہ کی طرف آمدہ ہوگا۔ چاہے جوانی ہو، چاہے بچپنا ہو، چاہے بڑھاپا ہو، ہر عمر میں اور ہر وقت بزرگان دین توبہ کیا کرتے تھے، نیک تھے سراپا ہمارے بزرگان دین، نیک پرہیزگار، لیکن پھر بھی ایف جی این چینل کے ناظرین وہ روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، آنسو بہاتے تھے، اور توبہ کی طرف زندگی ان کی توبہ کرنے میں گزرتی تھی۔ اور ایک بزرگ کا قول ہے کہ جو اپنے گناہوں پر زندگی بھر توبہ کرتا رہے، یعنی آنسو بہاتا رہے، تو اللہ تبارک و تعالی اگر اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ بزرگان دین کے اقوال کی روشنی میں کہ بندہ اگر کوئی گناہ کرے تو زندگی بھر آنسو بہاتا رہے، توبہ استغفار کرتا رہے، اور اگر کوئی نیکی کرے تو بھول جائے، نیکی کر کے بھول جائے، گناہ ہو جائے تو یاد رکھے اور توبہ کرتا رہے، تو یہ اس کے لیے کامیابی ہے۔ صحیح ہے۔ بزرگان دین کی سیرت میں جو ہے وہ یہاں تک بھی ملتا ہے کہ وہ اپنے قریب میں یا اپنے گھروں کے قریب میں وہ قبر انہوں نے کھدوا کر رکھی تھی، اور وہ جو ہے نا پھر وہاں لیٹ جاتے قبر کے اندر، اور کچھ دیر کے بعد جو ہے نا واپس آتے اور اپنے آپ سے جو ہے نا کہتے کہ تجھے دوبارہ زندگی مل گئی ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کر لے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا اس کی عبادت کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار لے۔ جی، چوتھی وجہ جو بتائی گئی ہے توبہ میں تاخیر کی، وہ ہے رحمت الہی کے بارے میں دھوکے کا شکار ہونا۔ اللہ کی رحمت کے بارے میں بہت سارے لوگ دھوکے کا شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، الحمدللہ۔ اللہ پاک ہمیں اس کی رحمت پر بھروسہ ہے، وہ ہمیں ہرگز عذاب نہیں دے گا، یہ سوچ کر لوگ توبہ پر آمدہ نہیں ہوتے۔ اس دھوکے کا خاتمہ یوں کیا جائے کہ اپنے اس ایمان کو یاد کرے کہ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم بھی ہے
اور قہار و جبار بھی ہے۔ جی جی اللہ رحیم و کریم بھی ہے اور قہار و جبار بھی ہے۔ اس نے جنت بھی بنائی ہے تو جہنم بھی بنائی ہے۔ اگر رحمت فرماتا ہے تو دوسری طرف لوگ اس کے غضب کا بھی شکار ہوتے ہیں۔ بالکل۔ تو میرے پاس کیا ضمانت ہے کہ مجھ پر رحم ہی ہوگا یا رحمت ہی ہوگی، غضب نہیں ہوگا؟ نیز اس دھوکے کا یہ بھی حل ہے کہ اپنے نفس کو سمجھائے خدا کے رحیم و کریم ہونے کو ہم سے زیادہ جاننے والے، جن کے بتانے سے ہمیں یہ معلوم ہوا، وہ ہستیاں یعنی انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء کرام، یہ تو گناہوں سے بہت زیادہ دور رہتے تھے، صحیح۔ توبہ کرتے، اللہ پاک سے ڈرتے۔ ہماری کیا اوقات کہ ہم ان سے زیادہ رحمت الہی کو جانیں، یعنی اللہ کی رحمت کے بارے میں دھوکے کا شکار ہے کہ ہم جو چاہیں کرتے جائیں، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ بخش دے گا۔ صحیح۔ تو بتایا یہاں بزرگوں نے کہ بھائی اللہ تعالیٰ رحیم و کریم بھی ہے، قہار و جبار بھی ہے۔ اور ہمیں یہ کس نے بتایا کہ اللہ رحیم و کریم بھی ہے، قہار و جبار بھی ہے؟ یقیناً ہمارے بزرگوں نے، صحابہ نے، نبی پاک نے، انبیاء کرام نے۔ تو انبیاء کرام نے جو یہ فرامین ہم تک پہنچائے، ہمیں یہ بتایا، یہ سمجھایا کہ اللہ رحیم و کریم بھی ہے، قہار و جبار بھی ہے، یہ حضرات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے تھے، صحیح۔ یہ حضرات تو توبہ و استغفار کرتے تھے۔ اور اب ہم اللہ کو رحیم و کریم مانتے تو ہم سے زیادہ تو یہ مانتے تھے، جی یہ سمجھتے تھے، لیکن اس کے بعد بھی یہ توبہ و استغفار کرتے تھے۔ اور یہی ہمیں بھی درس ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر ضرور بھروسہ رکھے، لیکن اس کے قہار و جبار ہونے کو بھی بندہ نہ بھولے۔ یہ روایت بھی تو ملتی ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ تو بخشا ہے، بلکہ یہ دوسروں کی بخشش فرمانے والے آقا، تمام انبیاء کرام، تمام انبیاء کرام ہم یہ گناہوں سے پاک ہیں، بالکل گناہوں سے معصوم ہے، ان سے گناہ امپاسبل ہے، گناہ ہو ہی نہیں سکتا ان سے۔ لیکن پھر بھی یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا کہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ استغفار کو لازم کر لو، کہ میں بھی دن میں 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ جی جی، تو یہی ہے بزرگان دین کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اس میں ایک اور پہلو پر بھی اگر آپ تھوڑا سا روشنی ڈال دیں جی، کہ جو اللہ پاک کی رحمت سے یوں اپنے آپ کو ایک دھوکے میں رکھیں کہ وہ ہوتا نا کہ خوشی کے موقع پر، غم کے موقع پر، ہاں بھئی اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ غفور و رحیم ہے، ہم تو گناہ گار ہیں، لیکن ایک تعداد جو ہے نا ایسی بھی حاجی صاحب نظر آتی ہے، ان کے جو ہے نا زبانوں سے یہ جملے سنے ہیں باقاعدہ کہ بھائی ہم تو گناہ گار ہی ہیں، ہماری کیا توبہ قبول ہوگی، ہم کو تو جہنم میں ہی جانا ہے، ہم تو دنیا دار لوگ ہیں۔ تو یہ بھی ایک پہلو ہے، تو اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں اس میں نا کہ ہم گناہ گار لوگ ہیں، گناہوں میں زندگی گزر رہی ہے، کیسے ہوگا، اس کا بھی طریقہ بیان کیا گیا۔ جیسے 5ویں وجہ میں اسی کی طرف آتا ہوں، 5ویں وجہ بری صحبت میں مبتلا ہونا۔ بری صحبت میں جب بندہ بیٹھتا ہے تو یہ بھی توبہ میں تاخیر کا سبب ہے۔ اچھا، پھر حقیقت میں یہ توبہ سے محروم رہنے کی بہت بڑی وجہ ہے، جو بری صحبت ہے نا، یہ توبہ سے محروم رہنے کی بہت بڑی وجہ ہے۔ اور اس کا حل بزرگوں نے یہ بتایا، اس کا حل یہ ہے کہ ہمت کر کے پہلی فرصت میں بری صحبت سے اجتناب کرے، برے دوستوں کی صحبت کو چھوڑے۔ اگر فوراً چھوڑنا ناممکن ہو تو آہستہ آہستہ کم کرے۔ اچھا، پھر اسی طرح بری صحبت سے بچنے کے ساتھ ساتھ یہ نیک صحبت اپنی بڑھاتا جائے، نیک صحبت بڑھاتا جائے۔ اچھی صحبت جب اس کو ملے گی نا تو یہ اچھی صحبت بھی اسے کہتے ہیں نا اچھوں کی صحبت اچھا بناتی ہے، تو اچھی صحبت جو ہے وہ توبہ کی طرف اس کو لے کے جائے گی، نیکی تقوی پرہیزگاری کی طرف لے کے جائے گی۔ اب یہ جو کہنا کہ ہم دنیا دار ہیں، ہم کیسے بچیں اور ہم کیسے بچ سکتے ہیں، تو جو اللہ والوں نے دنیا میں زندگیاں گزاری ہے وہ بھی دنیا دار ہی تھے، ان معنوں میں کہ دنیا میں ہر آنے والا دنیا دار ہی ہوا، لیکن اس کو یہ ذہن دیا گیا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے وہ دین پر عمل بھی کرے گا اور دنیا کے معاملات کو بھی ایسا گزارے گا جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزارنے کا حکم دیا ہے۔ تو اپنے آپ کو دنیا دار کہہ کے گناہوں میں مبتلا رہنا یہ کوئی عقل مندی تو نہ ہوئی، اپنے آپ کو دنیا دار کہہ کے توبہ سے محروم رہنا یہ تو حماقت ہے، اپنے آپ کو دنیا دار کہہ کر برائیوں میں مبتلا رہنا یہ نادانی ہے۔
اپنے آپ کو دنیا دار کہہ کر معاذ اللہ گناہوں پر دلیر ہو جانا یہ تو سخت برے انجام کی نشاندہی ہے۔ صحیح۔ تو یہ زبان پہ نہ لائے کہ میں دنیا دار ہوں، میں کیسے بچ سکتا ہوں۔ ارے جو اللہ والوں کی زندگیاں ہیں، جو لوگ ہمارے سے آگے گزرے ہیں، نیک لوگ ہیں، یہ ہمیں سکھا گئے کہ دنیا میں رہنا ہے تو کیسے رہنا ہے، صحیح۔ کاروبار کرنا ہے تو حلال اور جائز طریقے سے کاروبار کرنا ہے، ہمیں تمام حرام ناجائز کاموں سے بچتے ہوئے اپنے دنیا کے تمام تر معاملات کو بھی انجام دینا ہے اور گناہوں سے بھی بچنا ہے اور نیکیاں بھی کرنی ہے۔ اس کی پریکٹیکل زندگی اگر ہمیں دیکھنا ہے تو ہم اپنے بزرگوں کی زندگی دیکھیں، صحیح۔ ہم اللہ والوں کے واقعات پڑھیں سنیں، ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک کا مطالعہ کریں۔ بلکہ ہمیں تو قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، صحیح۔ یہ ان کی پیروی کرو، ان کے نقش قدم پر چلو، تو یوں بندہ جو ہے وہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتا ہے۔ اگر اب تقاضۂ بشریت اللہ نہ کرے کوئی گناہ ہو جائے تو جلدی توبہ کی طرف آ سکتا ہے۔ تو بری صحبت بھی یہ ایک وجہ ہے توبہ میں تاخیر کی، اور اس کا حل بری صحبت سے بچنا اور اچھی صحبت کا اختیار کرنا۔ لیکن آج اچھی صحبت ملے کہاں؟ الحمدللہ آپ کے سامنے اور ہمارے سامنے یہ دعوت اسلامی کا بہت پیارا پیارا ماحول ہے جو ہمیں اچھی صحبت فراہم کر رہا ہے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین کو ہم دعوت دیں گے کہ آئیں دعوت اسلامی کے جیسے پیارے ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا اس وقت جو ہے اچھی صحبت فراہم کر رہی ہے۔ دعوت اسلامی کے ماحول میں آئیں، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں۔ اس کے جو مدنی قافلے سفر کرتے ہیں 3 دن کے لیے، 12 دن کے لیے، ایک مہینے کے لیے، ان مدنی قافلوں میں راہ خدا عز و جل میں سفر کریں۔ الحمدللہ یہاں عاشقان رسول کی صحبت ملتی ہے، نیک لوگوں کی صحبت ملتی ہے، اچھا ماحول ملتا ہے۔ اچھا ماحول بندے کو اچھائی کی طرف لے جاتا ہے، پھر علم دین حاصل ہوتا ہے، ثواب ملتا ہے، بے شمار برکتیں ہیں۔ تو اچھی صحبت کہاں ملے تو دعوت اسلامی کے ماحول میں میسر ہیں۔ آئیں، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، دعوت اسلامی کو اپنا لیں، انشاءاللہ اچھی صحبت ملے گی، اور اس کی اچھی صحبت کی برکت سے ہم اچھے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ابھی چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہونے والا ہے اور ایک امپورٹنٹ کوسچن بھی کرنا ہے، ایک اور آخری کوئی پہلو آپ بتا دیں کہ توبہ کی تاخیر میں اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جو وجوہات پہ ہم کلام کر رہے ہیں کہ یہ وجہ ہو سکتی ہے، تو ایک چھٹی وجہ یہ گھر، کاروبار، نوکری اور معاشرے کی وجہ سے توبہ سے دوری، یہ بھی ایک وجہ بزرگوں نے بیان کی ہے۔ کیا وجہ میں اس کو بتاتا ہوں۔ گھر، کاروبار، نوکری اور معاشرے کی وجہ سے توبہ میں دوری۔ مثلا اس کی مثال یوں کہ گھر والے بہت سی نیکیوں میں رکاوٹ ہیں، یا نوکری میں نماز داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں، کاروبار میں اتنے مذہبی لوگوں کو زیادہ لفٹ نہیں ملتی، یا معاشرے میں مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں بھی بسا اوقات بندے کو جو نا وہ نیکی کی طرف آنے نہیں دیتی۔ جیسے بندہ کوئی جوانی میں ہی داڑھی رکھ لے تو دوست مذاق اڑا رہے ہوتے، بولے ابھی سے مولانا دوست مذاق اڑائیں گے، یا جاب میں پریشانی آ جائے گی، نماز پڑھنے میں، داڑھی رکھنے میں، شریعت پہ عمل کرنے میں اور دیگر نیکیاں کرنے میں جو نا وہ گھر، کاروبار، معاشرہ، سروس، جاب اور بہت ساری چیزیں یہ رکاوٹ بنتی ہے۔ ان سب کا حل یہ ہے، جو اب دیکھیے وجہ بھی بتا رہے ہمارے بزرگان دین اور حل بھی بتا رہے ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ اولاً تو اللہ عز و جل کے حکم اور عظمت پر غور کرے کہ خدا عز و جل کے حکم پر عمل کرنا چاہیے یا گھر والوں کے۔ بھئی اللہ کے حکم پہ عمل کرنا چاہیے یا گھر والوں کے، دوستوں کے، معاشرے میں اور سماج میں رہنے والے لوگ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ مت کرو تو وہ ماننا ہے کہ اللہ کے حکم کو ماننا ہے؟ بالکل۔ تو پہلا جواب تو یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو ماننا ہے۔ پھر نوکری اور کاروبار کے معاملے میں بندہ غور کرے کہ رازق تو خدا ہے، بالکل، رزق دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ یہ کاروبار اور نوکری اور جاب اور یہ سب تو جو ہے وہ ایک ذریعہ ہے نا۔ تو رازق تو خدا ہے، وہ جس کے لیے چاہے رزق وسیع کر دے گا اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دے گا۔ تو مخلوق سے کیا ڈرنا، مخلوق سے کیا ڈرنا، ہم اپنے رازق اللہ عز و جل کے فرما بردار بنے، ہمت کر کے ہم ان باتوں کی طرف آ جائیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزی میں برکت عطا فرما دے گا، وسعت دے گا،
بلکہ دین کی طرف آنے والوں کو، اللہ کے احکام کی طرف آنے والوں کو، شریعت اور سنت کی پابند زندگی گزارنے والوں کو اللہ پاک وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں ان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ تو کاروبار کی وجہ سے توبہ نہیں کرنا، نیکی کی طرف نہیں آنا، گھر والوں کی طرف سے، دوستوں کی طرف سے، یہ ساری باتیں اس کو بندہ ذہن و دماغ سے نکال دے۔ اچھی سے اچھی نوکری ملے گی، ہم شریعت کے پابند ہو جائیں، اچھے سے اچھا کاروبار اللہ دینے پہ قادر ہے، رزق بھی وہی دیتا ہے، برکت بھی وہی دیتا ہے، ثواب بھی وہی دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی رازق ہے اور ہمیں اسی کی طرف، اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، چونکہ ابھی ہمارے ایپیسوڈ کا وقت مکمل ہونے والا ہے، آئیے ایک امپورٹنٹ کویسچن کی طرف بڑھتے ہیں کہ یہ اسباب تو آپ نے بتائے ہیں توبہ میں ڈیلے ہونے کے، لیکن اب آخر میں یہ بتا دیجئے گا کہ سچی توبہ کسے کہتے ہیں اور توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ عموماً یہ بھی ہوتا ہے نا کہ لوگ ہاتھ اپنے گالوں پر لگا لیتے کہ بھائی توبہ، تو کیا یہی توبہ ہے یا اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں؟ جی میں عرض کرتا ہوں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے حقوق ضائع کرنے کی وہ صورت ہے جس میں تلافی بھی ہوتی ہو، اچھا اس کو تھوڑا سا پھر سے ریورس لیتا ہوں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ تو توبہ کے جو 3 باتیں بیان کی گئی کہ بندے کا شرمندہ ہونا، اور جو گناہ کر رہا ہے اس گناہ کو اللہ پاک کی رضا کے لیے فوراً چھوڑ دینا، اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پکا عہد کرنا، یہ توبہ کی بنیادی شرائط ہے۔ اور جب تک یہ 3 چیزیں پائی نہیں جاتی، توبہ اس کی مکمل نہیں ہے، کامل نہیں ہے۔ اب دیکھیں، گناہ سے توبہ تو کر رہا ہے لیکن جو کر چکا اس پہ شرمندہ نہیں ہے، جی، جو کر چکا اس پہ شرمندہ نہیں ہے۔ اچھا توبہ تو کر رہا ہے لیکن گناہ بھی کرتا چلا جا رہا ہے۔ اچھا گناہ نہیں کر رہا ہے لیکن گناہ کرنے کا ارادہ دل میں ہے۔ توبہ تو کر لیا کہ میں پچھلے گناہ سے توبہ کرتا ہوں، لیکن وہ گناہ کرنے کا ارادہ ابھی دل میں رکھے ہوئے، تو یہ اس کی توبہ درست نہیں ہے، سچی توبہ یہ نہیں ہے۔ کیونکہ سچی توبہ علماء فرماتے ہیں جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے، اب اس گناہ کی طرف زندگی بھر پلٹ کر نہ جانے کا پکا ارادہ کرے، پہلے شرمندہ ہو، گناہ چھوڑے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے، یہ اس کی سچی توبہ ہے، یہ اس کی سچی توبہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایسی توبہ نصیب کرے۔ آمین آمین۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج توبہ کی ٹاپک پر جو ہمارا ڈسکشن ہوا ہے، اس پر آپ غور کر لیں، اور وہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو ڈیولپ کیسے کر سکتے ہیں اور اپنی سوسائٹی کو بھی ڈیولپ کیسے کر سکتے ہیں۔ اس کی کچھ مثالیں بھی دی کہ جو آج ہماری سوسائٹی کے اندر برائیاں ہوتی ہیں، اگر ہر کرمنل، یعنی کہ وہ کرائم سے مراد ایسا نہیں کہ جو ایک بہت بڑا کرمنل ہی ہو یا پھر اس طرح کے لوگ ہوں، بلکہ چھوٹی سی چھوٹا جو ہے نا وہ گناہ ہو، چھوٹے سے چھوٹا جو جرم ہے، جو ڈائریکٹ یا تو ہماری ذات پر یا ہماری سوسائٹی پر اس کا اثر پڑتا ہے، یا ڈائریکٹ پڑتا ہے یا انڈائریکٹ پڑتا ہے، تو ان دونوں پہلوؤں پر غور کریں اور ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے بعد ہم اپنے رب کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اچھا اس میں جمیل بھائی ماشاءاللہ آپ نے جیسے ایف جی این چینل کے ناظرین کو یہ پیغام دیا کہ آئندہ ہم نافرمانی نہیں کریں گے اور ہم جو ہے وہ نیک بنیں گے، ارادہ کریں گے، اس کا ایک طریقہ بھی بزرگوں نے بیان کیا ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ اچھی طرح پاک صاف ہو جائے، ستھرا لباس پہنے اور صلاۃ التوبہ کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ صلاۃ التوبہ کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھے، اور نماز پڑھے تنہائی میں پڑھے، اللہ کرے اسے کوئی نہ دیکھ رہا ہو، یہ ہو اور اس کا رب جانتا ہو۔ 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرے، یہ ساری شرائط کے مطابق۔ تو نماز پڑھ کر جب بندہ توبہ کرتا ہے نا تو یہ بہت مجرب عمل ہے، بلکہ روایتوں میں ہے کہ نماز پڑھ کے توبہ کرنے والے کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول کی جاتی ہے، جی جی قبول کی جاتی ہے، وہ توبہ قبول ہوتی ہے۔ تو امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ نے ہم تمام اسلامی بھائیوں کو زندگی گزارنے کا ایک بہترین فارمولا دیا ہے، جس کو ہم 72 نیک اعمال کہتے ہیں۔ یہ رسالہ ایف جی این چینل کے ناظرین آپ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لیجئے۔ یہ 72 نیک اعمال کا جو رسالہ ہے اس میں امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ روزانہ کم از کم 1 بار، اور بہتر یہ ہے کہ سونے سے پہلے روزانہ کم از کم 1 بار، اور بہتر یہ ہے کہ ہر روز سونے سے پہلے 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھے
اور پھر اپنے تمام گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرے اور پھر سو جائے، کیونکہ سونا بھی ایک موت ہے، صحیح، اور یہ پتہ نہیں سونے والا دوبارہ اٹھ پائے گا کہ نہیں۔ تو سونے سے پہلے سچی پکی توبہ روزانہ اگر بندہ کرے نا، روزی گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے۔ ماشاءاللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، بڑی پیاری باتیں ہمارے رکن ہند مشاورت نے یہ بتائی ہیں، اور ڈیلے ہونے کے جو اسباب ہیں اس کے سولوشنز بھی بتائے ہیں، لہٰذا کنٹینیو ہمارے اس ایپیسوڈ کو دیکھتے رہیے، اپنے آپ کو ہم سنوارنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ کرے کہ ہمارا ظاہر بھی سنور جائے، باطن بھی سنور جائے، اور ہم اپنے آپ کو دونوں جہاں میں کامیابی سے ہم کنار کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ لہٰذا FGN چینل کنٹینیو دیکھتے رہیے، اور ہمارے اس ایپیسوڈ کو خود بھی دیکھیں، دوسروں کو بھی دکھاتے رہیں۔ اگر یوٹیوب پر آپ دیکھ رہے ہیں تو ان ایپیسوڈ کو فارورڈ بھی کرتے رہیے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ کریم ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔